احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت، اور حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، دکاندار پر اعتماد کر کے کوئی چیز لے جانا، گھر جا کر دیکھنا وہ خراب ہے، واپس لوٹانے آنا تو اس کو چکر لگانا کل لے جانا، آج نہیں ہے حالانکہ اس کے پاس وہ چیز ہے، اس کو کہنا کل لے جانا، اس طرح چکر لگانا اس کا اور خراب چیز بغیر پوچھے دینا، اس طرح کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب نیت ہی خراب ہو تو پھر تو دشواریاں بڑھیں گی۔ ایک آدمی کی نیت خراب ہے کہ سامنے والے کو اس نے تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تو پھر تو جیسی نیت ویسی مراد۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنزیومر رائٹ جو ہے وہ خراب ہو گئے، اس کا کوئی دفاع نہیں کرنا۔ سائل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کی شکایت ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس دکاندار کو سمجھائے گا کون؟ ہم تو یہاں بیٹھ کے نصیحت ہی کر سکتے ہیں جی کہ بھائی خراب چیز آپ نے بیچی ہے، صحیح بتا کر، اگر وہ خراب نکلی ہے تو اس کو واپس لیں، آپ ڈیل کینسل کریں، دوبارہ سودا کریں، جو اس کی ویلیو ہے اس کے مطابق سودا کریں۔ تو شریعت مطالعہ نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی دھوکہ دیا جائے۔ جب آپ ایک سستی چیز اچھی بتا کر، عمدہ بتا کر، اعلیٰ کوالٹی کے بتا کر اور سی کوالٹی کی چیز دے دیں گے تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کا ازالہ اور تلافی تو ضروری ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جناب۔ سوال ہے کہ اگر کسی نے سبزی کی دکان میں حصہ ڈالا ہے، مثال اس کو دکان لے کر دی ہے تو 1000 روپیہ روز کا اس سے لینا ہے، تو اس طرح کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال سے ایسا تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ کرائے پر لی ہوگی، بلکہ انویسٹمنٹ ڈال کے 1000 روپے اس سے لے رہے ہیں آپ، تو نفع نقصان کی بنیاد پر تجارت ہوتی ہے، فکس نفع کی بنیاد پر تجارت نہیں ہوتی۔ فکس نفع کی بنیاد پر تو معاملہ سودی ہوتا ہے، تو اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ دکان کسی کی ہے اور وہ کرایہ لے گا 1000 روپے، 1000 روپے کا مطلب یہ ہوا 30,000 روپے کرایہ، 30,000 روپے کرایہ ایک نارمل بات ہوتی ہے۔ اگر دکان کا کرایہ لیا جا رہا ہے اور اس کے پس منظر میں سوال ہے تو پھر معاہدہ کرایہ داری تو جائز ہے۔ کوئی کرایہ 1000 لے یومیہ یا 2000 لے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک، ہمارے پاس کچھ ویڈیو کالز بھی ہیں اور پہلی ویڈیو کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا یہ فارم کا کام ہے، ہم اپنا فارم کے جو میٹرس ہوتے ہیں یہ فرنیچر والوں کے پاس، جو فرنیچر کی شاپس ہوتی ہیں ان کے پاس ڈسپلے کرواتے ہیں، تو یہ ہمارے میٹرس بیچتے ہیں، ہم ان کو کمیشن دیتے ہیں، یا ان سے ہمارے ایک پرسنٹیج طے ہوتا ہے، مطلب ہمارے کمپنی کی طرف سے 20% آ رہا ہوتا ہے، ایک ریٹ ان سے طے ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو 15% ڈسکاؤنٹ ان کو دے دیتے ہیں، تو یہ ہمارے میٹرس بیچتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ وہیں اپنی دکان سے ایک کسٹمر آیا، اس نے ہم سے میٹرس لیا، ان سے پوچھا ریٹ شیٹ، وہ آگے چلا آیا ہماری طرف، تو یہ ہمیں فون کر دیتے ہیں کہ جی یہ کسٹمر آ رہا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا آپ، اور فون کی بنا پہ ہی، صرف فون کی کال کرنے کی بنا پہ ہی ہم سے کمیشن مانگتے ہیں کہ جی وہ میں نے فون کیا تھا آپ کو، میں نے کسٹمر آپ کی طرف بھیجا تھا، حالانکہ کسٹمر انہوں نے بھیجا نہیں ہوتا، کسٹمر صرف ان سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں آگے سے پوچھ لیتا ہوں، تو لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے جو شاپس ہیں وہ فارم کی ہیں، یہ ان کے پاس ہی جائیں گے، تو یہ ہمیں فون کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا کمیشن دو جی ہمیں،
تو اس طرح ہمیں ان کو کمیشن دینا یا ان کا کمیشن مانگنا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں عربی زبان میں کمیشن کو دلال کہتے ہیں، کمیشن ایجنٹ کو، اور دلال کا لفظ دلالت سے نکلا ہے۔ دلالت کا مطلب ہے کسی کے لیے کوئی راستہ کلیئر کرنا، اس کو بتانا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیا ہونا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو کمیشن ایجنٹ اصل میں کنسلٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنی پارٹی کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے، اس کے لیے بارگیننگ کرتا ہے، اس کے لیے جو نا وہ میٹنگز کرتا ہے، اس کے لیے میٹنگز کا ٹائم لے کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری جو نا وہ دلالت اور راستہ سیدھا کرنا، یہ کام کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب گلی کے نکڑ میں ایک آدمی مل گیا، ہاں بھائی وہ مارکیٹ کہاں ہے، وہ سامنے مارکیٹ ہے، اب سب مارکیٹ والوں کو فون کر دیا گاہک آ رہا ہے۔ اس نے گاہک کو اس دکان پر موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کیا بھائی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ گاہک تو اپنے گھر سے چل کے اپنے قدموں پر آیا ہے، مارکیٹ تو اس نے دیکھی ہوئی تھی، اس اگلی دکان پر اس نے جانا ہی جانا ہے، تو آپ نے دکاندار کو بلا وجہ فون کر دیا کہ مہمان آ رہے ہیں آپ کے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ایک مفہوم ہے کمیشن ایجنٹ بننے کا، اور اس کا ایک جو پس منظر ہے اور جو تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، اس نے وہ تقاضے تو کہیں بھی پورے نہیں کیے اس نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہرگز جو استحقاق ہے اس کا کمیشن مانگنے کا، یہ نہیں بنتا۔ اس نے کوئی ایسی محنت نہیں کی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کمیشن کا تقاضا کر سکے۔ محترم یہاں پہ کیا جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ کیوں بونڈ ہو رہا ہے؟ ایک بات ہے، سوال جیسے انہوں نے کیا کہ بھائی کال آ گئی، تو کال پہ کہہ دیں بھائی آ رہے ہیں تو آنے تو، بھائی اور بھی لوگ آ رہے ہیں تو کال کر رہے ہیں، تو یہ بریو ذمہ ہے، تو پہلی بریو ذمہ نہیں۔ اصل میں ایک آس اور ایک امید ہوتی ہے نا، کہ مجھ سے ناراض ہو کے گاہک کو یہ نہ بول دے اس دکان پر نہیں جائیے گا، چڑ رہے، یہ دکاندار لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو ایسا خطرہ ہو، کوئی ایسا خوف ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمیشن جو جس نے بھی بھیجا وہ کمیشن کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر یہ منع نہیں کر رہے اس کو تو تقاضے پورے کرے، جو بھی تقاضے پورے کرنے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بات اور میں بھی عرض کرنا چاہوں گا مطلب اس کو دیکھیے گا کہ بعض لوگ مارکیٹ میں تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی کاروباری ایکٹیویٹی سے وہ وابستہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس ایکٹیویٹی کے علاوہ بھی نا دیگر ذرائع سے وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اسی قسم کی ایک ایکٹیویٹی کہ ٹھیک ہے جی میں تو اپنا بزنس کر رہا ہوں، جب میں اپنی شاپ لے کے بیٹھا ہوں، اپنا شو روم لے کے بیٹھا ہوں، تو کسٹمر آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اوپن مارکیٹ ہے تو کسٹمر میرے پاس آ رہا ہے، اگر میری ڈیل بنے گی تو بزنس بھی ہوگا اور انکم بھی ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ بھائی آپ کے پاس جو آ رہا ہے، اس میں ایک جو میں پہلو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک معاملہ ہے نا، اور بھی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس مین پرپس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، پرائم پرپس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہو، چلو ذیلی یا ضمنی جو پرپس ہیں وہ ناجائز نہیں بھی ہے، تو کوئی اخلاقی تقاضے تو ہیں، کم از کم آپ اسے تو فیس کرو۔ اصل میں میروز بھائی بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ مارکیٹوں کے کرائے ہیں نا اس وقت، جتنے زیادہ کرائے ہیں دکانوں کے جی، یا دیگر ایکسپنس ہے، یا دکان والے کا جو ہدف ہے کہ مجھے اتنا کمانا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہم نیچرل جو چیزیں ہیں اس کو ترک کرتے جا رہے ہیں اس ہدف کو پانے کے لیے۔ جی، اب میرے پاس اسی ہفتے ایک تاجر آئے، کہنے لگے کہ جو یہ عام جو مزدور لوگ ہیں نا، جی، یہ بھی ہمارے پاس گاہک بھیج دیتے ہیں، بتائیں ان کا کمیشن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو میں نے کہا دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مزدور اس کو فل موٹیویٹ کر کے لے کر آتا ہے اور وہ پھر آپ کے پاس بھیجتا ہے۔ اس نے عملی طور پر ایک کام کیا، اس کا عملی اقدامات اس نے اٹھائے اور وہ گاہک کو کنونس کیا، اس نے ٹھیک ہے، اس نے ایک تقاضا تو پورا کیا، لیکن آپ کا فارمولا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کتنا کمیشن دیں گے آپ اس کو؟ کہ وہ تو مرضی سے کم زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں بھی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ میں کہا دیکھیں آپ جو بھی دیتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک فارمولا تو لازمی طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں جو ہے نا پوائنٹ اتنا اس کو بھی دے دیتا ہوں، اپنے لیے تو مائی سیلف جو ہے نا کچھ نہ کچھ بنایا ہوا ہوگا، لازمی طور پر بنایا ہوا ہوگا۔ جب بھی آپ اتنا ہی دے رہے ہیں، کم زیادہ نہیں دے رہے، جی، تو میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ طے کر لیں صحیح، کہ آپ میرے لیے کوشش کر کے موٹیویٹ کر کے گاہک کو لے کر آؤ گے، جی، تو میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک فگر طے کر لیں
ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 1000 روپے 5000 روپے دوں گا کہ پر گاہک Customer. اتنا دوں گا، ٹھیک ہے یا آپ بلنگ پر آ جائیں ٹھیک ہے کہ بھائی جیسا کہ ریل اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے جی بلنگ پر جی کمیشن چارج پرسنٹیج ہوتی ہوتا ہے ہے جی کہ بھائی، اور اس میں چونکہ آپ زیادہ نہیں دیں گے تو آپ پوائنٹ میں کر لیں ٹھیک کہ جی 0.5 جو نا آپ کا کمیشن ہوگا. ٹھیک ہے یوں آپ کو ایک جو فگر ہے وہ تو آپ لاک نہیں کر سکتے، وہ بھی لاک ہو سکتا ہے، ایک صورت ہم نے بیان کی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ فگر کے بجائے 1% جو ہے نا وہ لاک کر لیں. اب بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ان نیچرل چیزیں نہ ہوں، دیانت کو جو ہے دھچکا نہ پہنچے. صحیح بعض اوقات دیانت کو دھچکا پہنچ رہا ہوتا ہے، آپ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے دوست سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جو دکان پہ کام کرتا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے، اور پتہ چلا کہ وہ جو ملازم ہے وہ سیٹ سے بعد میں کمیشن مانگ رہا ہوتا ہے، جی اس کو تو میں لے کر آیا ہوں. صحیح تو بھائی جو کمیشن ایجنٹ ہونے کے تقاضے ہیں دنیا میں کہیں بھی وہ پورے ہو جائیں، شریعت کے مطابق جائز کام ہو، بھاگ دوڑ پایا جائے، کنونسنگ پائی جائے، جو بھی چیزیں ہیں، تو پھر آپ کمیشن کے مستحق ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں پائے جا رہی چیزیں تو آپ کیسے مستحق ہوں گے؟ ٹھیک. مختلف کمیشن دینے والوں کو بھی تو ایک رویہ ہے نا، یہ بات کنکلوڈ ہو جائے. اصل میں دیکھیں غلطی صرف کمیشن ایجنٹ کی نہیں ہے، غلطی جو ہے وہ ان لوگوں کی بھی ہے جو کلیئر بات نہیں کرتے. صحیح جب ڈیلنگز ہو رہی ہیں تو کلیئر بات نہیں کرتے. بعد میں جب پارٹیاں لڑتی ہیں تو پھر ایک پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، پھر ایک تنازع کی صورت اختیار کرتا ہے معاملہ. تو کلیئر بات کرنی چاہیے کہ ہم کمیشن دیں گے نہیں دیں گے، کس بنیاد پر دیں گے، معاہدہ کینسل ہو جائے گا تو کیا اصول ہے، شریعت نے کیا ہدایات دی ہیں اس کے حوالے سے، یا معاہدہ ہوا ہی نہیں، ابتداء ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا. اور مختلف دے دیں نا، مطلب بعض اوقات یوں ہوتا ہے تعلقات کے بحاف پہ وہ چاہیے رہے ہوتے ہیں یہ کمیشن نہ لے. بھئی کیوں نہ لے؟ یہ آپ کا کام اگر اچھے طریقے سے دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے، آپ مارکیٹ میں کسی اور کو بھی کمیشن دیتے تو آپ یہ جان پہچان والا جو ہے اس کو بھی پہلے ہی بولتے نا کہ بھائی ہم کمیشن دیں گے. دیکھیں جو بھی شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کریں. اگلی ویڈیو سوال شامل کر رہے ہیں. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو بیمہ پالیسی ہوتی ہے، اگر یہ میچور ہونے کی صورت پہ اگر وہ پیسے آپ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی مطلب بیمہ پالیسی وغیرہ. دیکھیے بیمہ پالیسی کے مختلف ماڈلز ہیں. ایک ماڈل جو ہے وہ تکافل ماڈل ہے اور ایک سودی ماڈل ہے. جو سودی ماڈل ہے اس کو تو کسی طرح بھی جائز نہیں کہا جا سکتا، کوئی بھی کمپنی کرے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کرے. جی سودی ماڈل میں تو کوئی گنجائش کا پہلو ہے ہی نہیں نا، صحیح. سوائے یہ کہ ان کنٹریز کے کہ جہاں جبری انشورنس ہے، گاڑی نہیں آ سکتی روڈ پر، یا کسی اور شعبے میں کوئی جبری انشورنس ہے، اس کے یعنی بغیر لازمی ہے، کمپلسری ہے. آپ ٹریول نہیں کر سکتے، کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور کوئی اپرچونٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک. اب دوسری صورت یہ ہے کہ تکافل ماڈل ہے. تکافل ماڈل میں علماء کی جو آراء ہیں وہ مختلف ہیں، کچھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ سپورٹ اس کو نہیں کرتے. تو تاحال ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا ہے، جزوی طور پر ہمارا کچھ ہوم ورک جاری ہے کچھ چیزوں کے ساتھ. تو کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میں ایک بندے کے ساتھ پیسے لگائے ہوئے ہیں موٹر سائیکل کے کام میں 1.5 لاکھ اور 1.5 لاکھ روپے اس نے لگائے ہوئے ہیں. بات یہ ہے اس سے میں پوچھتا ہوں یار مجھے بتا کیا کرا کیا نہیں کرا. وہ بولتا ہے یار آپ ٹینشن نہیں لو، آپ مہینے میں حساب کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جیسے ایک مہینے میں حساب کرا تو ہمیں 11,000 روپے دے دیا، کہہ رہا 22,000 بچے ہیں، 11 تمہارے. آیا یہ اس مقصد جب ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں پوچھنے کے تو حامل ہے نا کہ بھائی کیا کرا کیا نہیں کرا. وہ بتاتا نہیں ہے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کے ساتھ کام کرا جائے یا مزید ختم کر دیا جائے؟ جی مجھ سے. دیکھیں 3 اسٹیپ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کام کو، تو اسٹارٹ میں آپ ایک معاہدہ بناتے ہیں. اگر یہ معاہدہ صحیح بنا ہوا ہو نا تو آگے کے باقی اسٹیپ کلیئر ہو جاتے ہیں. بھئی معاہدہ آپ نے یہ بنایا کہ ہم نے یہ جو پارٹنرشپ کرنی ہے شریعت کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہے. 2 ہی انویسٹمنٹ ماڈل ہے، ایک مداربت ہے، ایک شرکت ہے. آپ نے جو بھی کی ہے پھر اس کے جو رولز ہیں آپ اس کو فالو کریں گے. تو آپ نے مثال کے طور پر شرکت کی، اس کے پیسے ہیں، آپ کے پیسے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی آپ کے کتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے. ساری برائی کی جڑ تو یہیں کلیئر ہو جائے گی. کہے گا میرے پیسے، میرا تو کام چل رہا ہے پہلے سے. جی اچھا آپ کا کیپٹل نہیں ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتی.
صحیح. اسٹارٹنگ میں اگر ان رولز کو فالو کر لیا جائے جس موقع پر شریعت مطالعہ نے بیان کیے ہیں، آگے کے سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. تو جو آپ نے ساری تصویر بیان کی ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، اس کو آپ کو ختم ہی کرنا ہوگا، کیونکہ عام طور پر لوگ چلتے کام میں پیسہ ڈال لیتے ہیں اور جو ایک تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، لائبلٹیز ادا کر دی جاتی ہیں، قرض ادا کر دیے، بل ادا کر دیے، اور جو کاروبار جس طریقے سے ہونا ہے وہ نہیں کیا، آپ کا پیسہ وہاں نہیں لگایا، تو نفع میں تو آپ کیسے شریک ہوں گے؟ نفع تو اس کے اپنے پیسے سے چل رہا ہے کام، جی اس کے اپنے پیسے سے جو کام چل رہا ہے اس میں تو آپ مستحق نہیں ہوں گے نفع میں. ٹھیک. مفتی صاحب اسی بات کو میں تھوڑا ایکچوئل صورتحال سے بھی ریلیٹ کر کے بیان کروں گا. ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ وہ یہ کہ ایک جنرل اسٹور ہے، کریانہ اسٹور ہے یا میڈیکل اسٹور ہے، چلتا ہوا ہے، اسے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس نے کسی سے کہا کہ بھئی آپ اس میں ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر دیں. اگلا بندہ جو ہے وہ اٹھا کے 5 لاکھ روپے دے دیتا ہے. ابھی جو صورتحال بیان کی ہے وہی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پراپر جو اس کا جواب آ جائے. اگلے بندے نے اٹھا کے 5 لاکھ روپے دے دیے کہ جی آپ انویسٹمنٹ کر لو. اچھا اس نے وہی کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ چلتا ہوا کاروبار تھا، رننگ تھا، تو اس نے کچھ لائبلٹیز ادا کر دی، کچھ مزید مال ڈال لیا اپنا اور گڈس ڈال لی، اور رننگ ہو رہی ہے. نہ مہینے کا حساب ہو رہا ہے، نہ کوارٹر پہ حساب ہو رہا ہے، نہ اینول حساب ہو رہا ہے اس کا، اور وہ اپنے ایک ذہن سے دکاندار لمسم دے رہا ہے. لمسم اس کو دے رہا ہے. اور وہ صاحب جنہوں نے انویسٹمنٹ کری ہے وہ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ میری پارٹنرشپ ہوئی بھی ہے. تو اب یہاں پہ میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ یہ صورتحال کا حکم کیا ہے، دوسرا جس نے لیا ہے اس نے کیا کیا اور اس کے لیے کیا حکم ہوگا. دیکھیں ہم نے تو ایک اتنا اوپن فورم دے دیا ہے جی وداؤٹ اینی کاسٹ، وداؤٹ اینی فیس. ٹھیک ہے، آپ دارالفتہ اہل سنت آئے، صحیح ہے. آپ کا کیس اسٹڈی کرنے کے بعد جی اس کے مطابق جو شریعہ رولنگ ہے آپ کو فالو کرنے کا کہا جائے گا ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ اس طریقے سے یہ کام کر لیتے ہیں تو جائز طریقہ ہوگا. تو جہاں آپ دنیا کے سارے کام کنسلٹنسی لے کر کرتے ہیں، جی قانون کا مسئلہ وکیل سے مشورہ کر کے کرتے ہیں، آپ گاڑی بھی خریدیں گے تو بروکر کی خدمات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جی تو آپ اپنے معاملات کو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو ون ٹائم شاید کرنا پڑے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک مرتبہ بیٹھ کر سمجھ لیا صحیح. کہ پارٹنرشپ کے بنیادی رولز کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ آئندہ ان اصولوں کو فالو کریں، ٹریک پہ گاڑی آ جائے گی، چلتی ٹریک رہے پر گی. گاڑی آ جائے گی. ٹھیک، ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہمیں آگاہی نہیں ہوتی، صحیح. ہم جیسا سمجھ میں آیا ہم نے ویسا کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا اگر آگاہی ہے تو آپ کے سوالات کلیئر نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. کیا، کیوں، کیسے. جی تو وہ کلیئر کب ہوں گے کہ جب آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے. جانیں گے. ٹھیک ہے. اور پراپر فرد سے پوچھیں گے جو اس فیلڈ کا ہے، تو کسی مفتی اسلام سے پوچھیں گے تو جبھی حل ہوگا. اور ایک ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، مفتی صاحب نے بتایا کہ دارالفتہ اہل سنت کا فری آف کاسٹ ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کسی قسم کے چارجز نہیں ہے، کسی ڈونیشن باکس میں بھی پیسے نہیں ڈالنے آپ نے، بس آپ آئیں اپنا مسئلہ حل کروا لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی اور دارالفتہ اہل سنت اسی سے خوش اور راضی ہو جائیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اگلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب. مفتی صاحب تے میرا سوال ہے، مشین ہے میری آٹے والی، اور ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਨਵਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ عطا فرمائے. انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی تھی سانو ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ. ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مزید ٹانگیں توڑوں پنجابی زبان کی، اردو پہ آ جاتا ہوں کہ بعض چیزوں کا عرف ہوتا ہے. عرف جو ہے وہ متعین کرتا ہے یہاں آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو جس طریقے سے کترانے ہیں درجے سے ہم نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، لیکن بڑا پیس بچ جائے، تو وہ مانگ. زیادہ کارآمد ہے تو وہ دیا جاتا ہے، جی. واپس دیا جاتا ہے. تو کترانے نہیں مانگتے ہم، وہ درجے کی ہی اس پر ہم چھوڑ دیتے ہیں اباحت پر، تو وہ قبضہ کر کے اس کا مالک بن جاتا ہے.
اور ایک طرح سے ایزن پایا جاتا ہے. تو آٹا جب لوگ پسوانے جاتے ہیں، اب کراچی کے لوگوں کے لیے تو ایک نئی سی بات ہے نا آٹا پسوانا. جی یہاں کے لوگ آٹا پسوانے کا کانسیپٹ ہی نہیں رکھتے. جی یہاں تو آٹا خریدنا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور وہ بھی آدھی سے زیادہ قوم کراچی کی جو نا وہ سفید آٹا کھاتی ہے، کیونکہ سفید روٹیاں بڑی پسند ہوتی ہیں، اجلی اجلی ہیں. تو ڈاکٹر سارے کہتے ہیں کہ بھائی سفید روٹی نہیں کھایا کرو، کیونکہ جب جا کے یہ قبض پیدا کرتی ہے پیٹ میں تو پھر آپ اسپاگول کی طرف آتے ہیں. اور وہ اسپاگول جو ہے نا اس آٹے کے اندر بھی موجود ہے. ویسے تو اسپاگول ایک الگ درخت ہوتا ہے، ایک الگ آئٹم ہوتا ہے، لیکن وہ بور جو ہے جس کو الگ کر کے چکناہٹ جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. لال جو آٹا ہوتا ہے اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر آلریڈی وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس بغول کی آپ کو حاجت نہیں پڑتی، جلدی ہضم ہوتا ہے، اور دیگر بھی فائدیت ہے اس کی آٹے کی. تو ویسے ہے تو جائز نا سفید روٹی کھانا؟ ہم تھوڑے سے فوائد بیان کر رہے ہیں نا، ٹھیک. بہتر کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ چکیاں لگی ہوتی ہیں جی گلی محلے میں، جس طرح کریانے کی دکانیں ہیں جی اس طرح چکیاں بھی ہوتی ہیں. تو لوگ گندم اسٹاک کر لیتے ہیں، بھی سال میں ہمارے پاس اتنی گندم لگے گی. ٹھیک ہے اکانومی کے اعتبار سے بڑا اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے 2 دن پہلے آٹا خریدا ہے 1450 روپے کا 10 کلو. ٹھیک ٹھیک ہے. 145 روپے کا آٹا پڑا. جی 1 کلو. ٹھیک ہے. ہوں. اب من کتنے کا پڑے گا آپ دیکھ لیں. گندم جب آئی تھی پچھلے سال 5800 روپے من ہو گیا اس ریٹ سے. تو 2200 روپے کا ریٹ تھا. ہوں. 2200 روپے کا ریٹ تھا من کا. ٹھیک ہے. 3000 کا ہوگا زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اب جس نے وہ لے کے رکھی ہوئی ہے، یہ جو مہینہ ہے شارٹیج کا مہینہ ہے، ہوں. یعنی اس میں گندم شارٹ ہو جاتی ہے. جی اگلے مہینے سے گندم آنا شروع ہوگی. سب سے پہلے آپ کو جڈو کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہاں سب سے پہلے گندم آتی ہے. تو ہم تو کرتے ہی پہلے جھڈو کی طرف. ٹھیک ہے. نہیں میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں. تو سب سے پہلے وہاں گندم آتی ہے. ٹھیک ہے. ایک قدرتی سرکل ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ مزید بڑھیں گے 100-200 کلومیٹر دور، وہاں 15 دن بعد آئے گی. صحیح. نوابشاہ میں مزید 15 دن بعد آئے گی. سکھر میں مزید 15 دن بعد آئے گی. پھر رحمیہ خان میں مزید 15 دن بعد، ملتان مزید 15 دن بعد. تو چونکہ ان ایریاز میں سردی لیٹ ختم ہوتی ہے، صحیح. دھوپ جو ہے وہ دیر سے آتی ہے، تو دھوپ کے حساب سے کاشتکار جو ہے اس کا بیج ڈالتے ہیں. ٹھیک تو ہے. ان ایریاز میں پہلے آ جاتی ہے. ان ایریاز میں جتنے بھی اسموک وغیرہ یہ نہیں ہوتا جی تو پہلے آ جاتی ہے. تو گندم جب آئے گی تو یہ ریٹ کم ہو جائے گا. جی اس وقت ریٹ اپنے ٹاپ پر پہنچا ہوا ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کا تعلق ہے گندم اسٹاک کیا جاتا ہے ہر گھر میں سال کا، اور وہ پھر حسب موقع ہفتے میں 15 دن میں جاتے ہیں چکی پر اور آٹا پسواتے ہیں. تو چکی والا پہلے اس گندم کو تھوڑا صاف کرتا ہے تو اس کے اندر جو ڈوڈے وغیرہ آ جاتے ہیں اور جو گندم کے درخت کے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں وہ الگ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب الگ کی جاتی ہیں تو پھر جو گندم خالص ہوتی ہے وہ مشین میں ڈالی جاتی ہے، وہ پسی جاتی ہے. تو وہ جو اجزاء الگ کیے جاتے ہیں وہ پھر مختلف کام آتے ہیں. یہ جیسا کہ بھوسا ہے، جی بھوسے میں ڈلتے ہوں گے اور جگہوں میں ڈلتے ہوں گے، ان کی بھی ایک ویلیو اور قیمت ہوتی ہے. اصل تو اس کا مالک وہ بندہ تھا نا جی جس نے گندم دی. اب اس کے لیے وہ کچرا ہے، اس نے پھینک دیا ایک طرح سے. جی. تو یہ ایک عرفی اباحت ہے. اس عرفی اباحت کی وجہ سے جو مشین والا ہے وہ اس کا مالک ہوگا اور وہ اس کو بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے سیو کیے انہیں 3600 روپیز پر منتھ اس وقت جو ہے سیونگ ہو رہی ہے. چلیں جی. یہ فیروز بھائی بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات مائنس پلس سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی چھوٹی چھوٹی رقم کی. یہ جو ہے نا کہ جی بچت کا کانسیپٹ بجٹنگ سکھاتا ہے. یعنی بجٹ سے سیونگ ہوتی ہے، سیونگ بجٹ کرواتی ہے. مطلب جب آپ کا فوکس بچت ہوگا تو آپ بجٹ بنائیں، پھر آپ بجٹنگ کریں گے. ٹھیک. مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشی ترقی کے راز پر 4 اصول بیان کیے ہیں. جی. اس میں سے ایک اصول بیان کیا ہے بچت. ہمارے اسلامک فائنینس کورس کی کلاس تھی جی. اور ہمارے ملک پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر ہیں
इशफाक तोला साहब, वो भी इस क्लास में लेक्चर देने के लिए आए हुए थे। प्रोफेशनल्स और उलमा के लिए क्लास होती है, तो वो एक तरफ स्टेट मिनिस्टर हैं, दूसरी तरफ ICAP एक बड़ा इदारा है, CA और SSCA करने वाले जो लोग हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और ये उन सब का एक तरह से फोरम है, बड़ा फोरम है, बड़ा इदारा है, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। तो माशी आदाब, माशी तरक्की, मुल्की तरक्की, सूद का खात्मा, ये उनके मौज़ूआत का हिस्सा था। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जितनी गंदम हो रही है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में, जी, ये गंदम जो है मिसाल के तौर पर 4000 मेट्रिक टन अगर हमारी ज़रूरत है तो हो रही है 3000 मेट्रिक टन, जी, एक मिसाल है जी। तो हम मजबूर होते हैं बाहर से मंगाने में। 1000 मेट्रिक टन बाहर से अगर import आएगी, कर रहे हैं हम। बाहर से अगर आएगी तो लामुआला बोझ यूं बढ़ेगा कि हमें डॉलर देने। जी, अगर यही गंदम डबल हो जाए, ठीक है, 3 के बजाय 6 हो जाए, 6 हो जाए, तो एक नंबर तो ये कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जी, 2000 मेट्रिक टन, पहला फ़ायदा। जी, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो हम डॉलर लाने के लिए IMF फलां की तरफ जाते हैं, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक गंदम हमारे मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है। ये उनकी एक रिसर्च थी जो उन्होंने इतने बड़े फोरम पर बयान की, और वो जितने बड़े माहिर माशियात हैं यकीनी तौर पर उन्होंने एक तहकीक के ज़रिए बयान की होगी। तो आप देखिए माइनस प्लस, जी, आप जब प्लानिंग करते हैं तो उससे कितने बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। उस आपने काफ़ी इस वक्त गुफ्तगू की सेविंग के हवाले से, और बहुत ह्यूज बड़ी मिसाल दी आपने, तो नेशनल लेवल की मिसाल दी। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ जो मुझे फीलिंग आई इस बात के हवाले से माशरे में रहते हुए। हमारे यहाँ वो अफराद जो उनकी आमदनी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक साल वो सेविंग कर लें तो कोई घर फ्लैट खरीद लेंगे, ऐसी उनकी इनकम लेवल नहीं है। तो उनमें देखा जा रहा है इस वक्त बिलखुसूस, उनमें सेविंग जो है ना, रुझान सेविंग का कम है, और उसके पीछे सोच ये है कि यार ये इतनी सी रकम जमा करके हम क्या कर लेंगे, इसका क्या होगा। तो इसको आप कैसे देखते? महरोज भाई, बात ये नहीं है कि इतनी सी रकम, जी, बात ये कि इतनी सी रकम क्या इनकलाब बर्पा कर सकती है। मतलब कुछ नहीं कर सकती ना। अगर 4 अफराद की फैमिली, उनका बर्गर खाने का दिल चाह रहा है और वो बचत करना चाहते हैं, 2000 रुपये बचा लेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ इतनी सी रकम क्या कर सकती जी, बाज़ औक़ात देखिए रकम की वैल्यू तो कम होती जा रही है, रुपए की जी, दिन ब दिन बदकिस्मती है हमारी। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि इस रकम से आप बचत किस तरह कर सकते हैं। मैं कोई माहिर माशियात नहीं हूँ जी, मैं दीन की तालीमात का एक अदना खादिम हूँ। मेरे लिए जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज सूद है। ठीक है, कि कौम जो है वो सूद को इसलिए इख्तियार करती है कि वो उन्हें एक मुतबादिल हल नज़र आता है। ठीक है, वक्ती तौर पर उनका वो हल नज़र आता है, उसके लिए जी वो जो मनी वैल्यू है जी, वो कवर हो जाती है। वो हर बंदा बिजनेस कैसे करे, फ्रॉड में पड़ जाएगा, ये होगा वो होगा। जी, अब जैसे बहुत सारे इदारे हैं जिनमें GP फंड करता है सैलरी से, वो कितना होता है 2%, 4%, 5%, 6%, ठीक है जी, किसी के 1 लाख रुपए अगर सैलरी है तो 5 से 6 हज़ार रुपए GP फंड में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी आप इतनी छोटी फिगर की बात कर रहे थे ना, जी, तो वो कहता है कि अगर मेरी जो अमाउंट है उस पर मुझे सूद नहीं मिलेगा तो 20 साल के बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा। जी, ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई साहब, आपके हमने मान लिया 5 नहीं 6 नहीं 10% कटौती हो गई GP फंड के नाम पे। जी, ठीक है, सिस्टम यह है कि कटौती होनी है, हम कटौती पे कोई प्रॉब्लम नहीं समझते। ठीक है, हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये समझते हैं कि आप उस पर सूद ना लें, आप वहाँ टिक कर दें कि भाई मैं सूद नहीं लूंगा। सही है, ठीक है, अगर मिल गई है सूद की रकम तो आप बगैर सवाब की नीयत का सदका करें, उसको इस्तेमाल ना करें। 90% तो रकम आपके हाथ में आई है, ठीक, आप उससे प्लानिंग करने क्यों नहीं सोचते। भाई आपकी 20 साल सर्विस चलनी है। आज मतलब कल सोने का रेट था 1 तोले का 1,85,100 रुपये। ठीक है, और इस रेट के मुताबिक 1 ग्राम सोने की कीमत बनती है 15,000 कुछ रुपए,
اور 1 گرام کا بھی جو ہے نا وہ سکہ آتا ہے جی آپ کی 1 لاکھ سیلری ہے, آپ 1 گرام سونے کی بچت کر لیں مہینے کی, جی 15,000 روپے آپ نے الگ کر لیے, 20 سال کے بعد یہ 20 تولہ سونا بنے گا. یس 20 تولہ سونا اگر آج کا ریٹ بھی لینا 1.85 کا ریٹ بھی, تو یہ 30 لاکھ روپے کا بنتا ہے. جی ٹھیک ہے, اور لامحالہ سونے کا ریٹ تو بڑھتا ہے, جی اس سے تو ایگری ہوں. اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو 20 تولہ سونا ہے یہ شاید جو ہے نا 50 لاکھ کا بنے, بڑھتا ہی ہی ہے. ہے. تو 15,000 روپے کی پلاننگ سے آپ نے اس پیسے کو پیسے کی صورت میں نہیں رکھا, آپ نے اس پیسے کو 1 گرام سونا خرید لیا, آپ نے اس کی شکل میں رکھا اور 20 سال ایک پلاننگ کی آپ نے. بچت بجٹنگ کے ذریعے آئے گی, یعنی آپ پلاننگ کریں گے تب جا کر آئے گی, تو بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. وہ سر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی آپ نے سونے کی بات کی ہے تو اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, مجھ سے بعض اوقات پوچھتے ہیں نا, تو میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ یعنی اس لیے کہ وہ فیلڈ رہی ہے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے 1,000 روپے کی سیونگ کا ذہن بنایا ہے نا, تو 1,000 روپے کے بجائے آپ 1,000 روپے کا سونا لے لیں. آپ کہیں گے 1,85,000 روپے کا ریٹ ہے تو 1,000 کا سونا کیسے آئے گا؟ آ جائے گا, مارکیٹ میں مل جائے گا آپ کو نا, ملی گرامز میں سونا مل جاتا ہے. تو آپ وہ تھوڑا تھوڑا جمع کر لیں. ابھی 2 دن پہلے ہی کوئی ایک ہیں دوست ہیں, تو وہ شکریہ ادا کر رہے تھے, لیکن آپ کے مشورے پہ جو ہے نا وہ کمیٹی ڈال رہے تھے, وہ کوئی 25-30 ہزار روپے کی کمیٹی ڈال رہے تھے. تو میں نے بولا بھائی کمیٹی ڈالی نا, آپ سونے کی ڈال لو. اس طرح کہ ہر مہینے 25,000 روپے آپ نے بھرنے, تو آپ ہر مہینے 25,000 روپے کا سونا خرید کے رکھ لو. تو اس طرح انہوں نے کیا اور انہیں فائدہ ہوا. ہماری جو ملکی معیشت ہے, جو حالات و واقعات, دیکھیے مختلف مشورے حالات و واقعات کے تناظر میں بدل جاتے ہیں. جی کل اگر سونا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے تو یہ مشورہ بدل جائے گا. جی بالکل بدل جائے گا, انڈرسٹوڈ بات ہے نا. تو سونا ایک ایسی چیز ہے عام طور پر ڈاؤن نہیں ہوتا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں کہیں ایسے ملکوں میں گیا ہوں جس کی کرنسی بالکل ختم ہو چکی ہے. جی ہم بغداد شریف گئے, اتنے سارے نوٹوں کے بدلے ناشتہ ہوتا ہے. میں یمن گیا, وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے, لیکن سونا جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبل رہتا ہے. تو لوگ سونے میں جب کنورٹ کرتے ہیں چیزوں کو, آج کل جو بحران مچا ہوا ہے اور سونا اوپر جا رہا ہے, اس خوف کی وجہ سے جا رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پیسے تو بالکل ڈیویلیو ہو جائیں گے, جی تو سونا لے کے رکھو, جتنا بھی ہے سونا لے لو. تو یہ خوف ہے, ایسی صورتحال ہے نہیں, یہ خوف نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ سٹا جو چلاتے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر افواہیں پھیلا کر اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مفاد پرستوں سے بھی ہمارے ملک کو, معاشرے کو, شہر کو نجات عطا فرمائے. مجھ سے ایک چھوٹا سا سوال, ٹیکسٹ میسیج آیا ہمارے پاس کہ اگر کوئی شخص قرض دیتا ہے, کوئی ادارہ قرض دے رہا ہے, اور وہ ادارہ جو ہے وہ قرض کے اوپر پیسے تو اضافی نہیں لے رہا, لیکن کچھ سروس چارجز لے رہا ہے. پیسے تو اضافے لے رہا ہے نا, پیسے تو اضافے لے رہا ہے. اب اس سروس چارجز کو دیکھیں, کام اچھا ہے, ٹھیک ہے. ناک پہ اگر مکھی بیٹھتی ہے تو ناک کو تو نہیں کاٹا جاتا, مکھی کو بھگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھے کام کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو علماء سے مشاورت کر کے کوئی طریقہ نکال لیں. ٹھیک ہے, طریقے موجود ہیں, ہم بہت سارے طریقے بیان کر سکتے ہیں. آپ یوں کر لیں تو بہت کلیئر وے ہے, بہت آسانی کے ساتھ جو جتنے بھی اشکالات ہیں دور ہو سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے احکام تجارت کا وقت اختتام کو پہنچا, لیکن مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت, احکام